کائنات میں جس طرف بھی دیکھیں ہمارے گرد 45.7 ارب نوری سال کا ایک ایسا غبارہ ہے جس سے پرے ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ زمین سے 45.7 ارب نوری سال کی کائناتی حد یا باڑ آخر ہے کیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں چند حقیقتوں سے واقف ہونا پڑے گا۔ کائنات میں محو سفر سب سے تیز رفتار چیز روشنی ہے، جو کہ خلا میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ ہمارے مواصلاتی نظام روشنی کی رفتار پر کام کرتے ہیں، اس لیے ہم زمین کے دوسری طرف بیٹھے لوگوں سے فون پر اس طرح بات کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوں۔ روشنی ایک سال میں جو فاصلہ طے کرتی ہے اس کو ایک نوری سال کہا جاتا ہے۔ آج انسان کا تیز ترین خلائی سفر راکٹوں کے ذریعے ہوتا ہے، جو کہ ایک بچے کے ابتدائی قدموں کی طرح ہے۔ ہمیں خلائی سفر میں چلنا اور بھاگنا ابھی سیکھنا ہے۔ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کے لیے شاید زیادہ سے زیادہ چند صدیوں یا کم سے کم چند دہائیوں کی سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے۔ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کے لیے انسان کو انتہائی مضبوط اور پائیدار خلائی کشتیاں بنانی ہوں گی، جن کے ذریعے مستقبل کے انسان اپنے حقیقی کائناتی سفر کا آغاز کر سکیں گے۔ اب اگر مستقبل کے انسان روشنی کی رفتار سے زمین سے سفر شروع کریں تو صرف 1.2 سیکنڈ میں چاند تک پہنچ جائیں گے۔ اگر چاند سے سورج کی طرف واپس محو سفر ہوں تو 8.53 منٹ میں سورج کو چھو جائیں گے۔ سورج سے روشنی کی رفتار پر پلوٹو تک جانے میں 6 گھنٹے اور 56 منٹ لگیں گے۔ اب پلوٹو سے آگے پلوٹو جیسی چھوٹی چھوٹی سرد کئی دنیایں ہیں۔ نظام شمسی کی بیرونی حصے میں انتہائی سرد شہابیے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ شہابیوں کے اس پھیلاؤ کو اورٹ کلاؤڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا پھیلاؤ 2 نوری سال کے سفر پر ہے۔ 1.6 سال روشنی کی رفتار پر سفر کرنے کے بعد مستقبل کے انسان اورٹ کلاؤڈ میں داخل ہو جائیں گے اور 2 سال بعد اس سے نکلیں گے۔ ان 2 سالوں کے سفر کے بعد یہ سورج کی کشش ثقل سے آزاد ہو جائیں گے۔ اب مستقبل کے انسان بین الستارہ خلا میں پہنچ چکے ہوں گے۔ یہاں سے سفر کرتے ہوئے سورج کے قریب ترین ستارے پروکسیما سینٹوری تک پہنچیں گے، جس میں انہیں 4.22 سال لگ جائیں گے۔ سیریس، جو کہ رات کو چمکنے والا سب سے روشن ستارہ ہے، اس تک 8.60 سال بعد ہی پہنچ سکیں گے۔ ستارے ٹاؤ سینٹی تک پہنچنے میں 11.9 سال لگ جائیں گے۔ اس کے گرد ایک زمین سے 6 گنا حجم کا ایک ستارہ محو گردش ہے، جو کہ اس کے گولڈی لاک زون یعنی قابل زندگی دوری پر واقع ہے۔ پھر روشنی کی رفتار پر 20.5 سال سفر کرنے کے بعد وہ گلیشیے 581G پر پہنچیں گے۔ یہ زمین سے 3 یا 4 گنا حجم میں ایک ایسا سیارہ ہے جو زندگی رکھنے کے قابل ہے۔ اب ایسا ہے کہ ان ستاروں کے گرد یقیناً اور بھی چھوٹے ستارے محو گردش ہوں گے، مگر آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق زمین سے ان کا مشاہدہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ان چھپے ہوئے چھوٹے سیاروں کے بارے میں انہیں ان دور افتادہ نظام شمسی میں جا کر ہی اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد خلائی سفر ایک انسان کی زندگی میں ممکن نہیں ہوگا، مجبوراً انہیں واپس آنا پڑے گا۔ جو خلا نورد اپنی 25 سالہ بیوی کو چھوڑ کر اس سفر پر روانہ ہوگا، جب وہ واپس آئے گا تو وہ 66 سال کی ہوگی اور وہ عمر میں کم ہی بڑا ہوا ہوگا، کیونکہ روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرنے سے وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے جو بھی وقت بتایا گیا ہے وہ زمین یا عام رفتار پر سفر کرنے والوں کا وقت ہے۔ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والوں کے لیے وقت سست رو ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے کے کائناتی سفر کو
جاری رکھنے کے لیے انسان کو ایک یکسر مختلف حکمت عملی اپنانی پڑے گی۔ ایسی دیو ہیکل خلائی کشتیاں بنانی ہوں گی جن پر خلائی دریافت کرنے والے کئی خاندان صدیوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں سال تک رہ سکیں۔ اس قسم کی خلائی کشتیوں میں مصنوعی کشش ثقل کے نظام نصب کرنے پڑیں گے، ساتھ ہی زندگی کے لیے ضروری پودے، حیوانات وغیرہ نیز ایک ایسی آب و ہوا بنانی پڑے گی جو کہ ایک انتہائی لمبے عرصے تک زندگی کی پرورش کر سکے، بلکہ اس کے لیے انسان جنیاتی ساخت کو بھی بدلنا پڑے گا۔ جنیاتی طور پر تبدیل شدہ مشینوں سے جڑے ہوئے انسان خلائی سفر کے لیے موزوں ترین ہوں گے، مطلب روبوٹ اور انسان کا ملاپ، سائبارگ، یا پھر بڑے بڑھاپے اور موت سے آزاد، ہمیشہ یا ہزاروں لاکھوں سال تک زندہ رہنے والے لا فانی انسان۔ یہ لمبی زندگیاں اتنا ان کا حصول مشکل نہیں ہے جتنا ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ جنیات کی مد میں کی جانے والی تحقیق نے بڑھاپے اور موت کے علاج کی جانب ایک واضح اشارے دیے ہیں۔ اس سفر کے دوران زمین پر یا کسی اور سیارے پر رہنے والے انسانوں کے لیے 7.45 ارب نوری سال گزر چکے ہوں گے۔ مستقبل کے انسان ہم سے کہیں زیادہ ذہین اور پر اعتماد اور امن پسند ہوں گے، مگر ان کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہمیں اپنا پیچھا جہالت اور توہم پرستی سے چھڑانا ہوگا۔ یقیناً ایسا کرنے میں ہمیں ابھی ہزاروں سال لگیں گے۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔